हेलो दोस्तों, स्क्रीन पर वापस खुश आमदीद। आज हम द गर्लफ्रेंड मूवी की वजाहत करने जा रहे हैं। ये फिल्म बहुत अच्छी है। कुछ लोग संस्कार और कठपतली के फर्क को नहीं समझते, हालांकि ये फर्क इतना बड़ा है कि बच्चे भी समझ जाएं। यही फर्क इस फिल्म में दिखाया गया है। एक ऐसा मोड़ आता है जो पूरी कहानी बदल देता है। आखिर वो क्या वजह होगी कि 21वीं सदी में भी एक सीधी, नेक दिल लड़की को किरदार के लिहाज से बुरा समझा जाएगा। एक ऐसी लड़की जो एक अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देती है, उसे लोग क्या कहेंगे? इस बेचारे लड़के का क्या कसूर था जिसे सजा मिली? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, और ऐसे ही मज़ीद मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अब वक्त ज़ाया किए बगैर कहानी शुरू करते हैं। शुरू में उम्मा एक सीधी सादी लड़की है जो हमेशा डरी डरी रहती है। अगर कोई ऊंची आवाज़ में बोल दे तो रोने लगती है। ये लड़की एमबीए करने के लिए कॉलेज आती है। उम्मा की दोस्तें भी वैसी ही सीधी सादी होती हैं जैसे वो खुद। इसी फ्रेशर्स की रैगिंग शुरू होती है। इसी कॉलेज में विकी नाम का लड़का भी नया आता है। विकी अपने सीनियर्स को खुश करने के लिए डांस करता है। इसका डांस इतना ज़बरदस्त होता है कि कॉलेज की तकरीबन सब लड़कियां मुतासिर हो जाती हैं। विकी एक दिलकश लड़का है। इसी भीड़ में दरगाह नाम की एक बोल्ड और मॉडर्न लड़की भी थी जो विकी से मुतासिर हो जाती है। दरगाह वो किस्म की लड़की है जिसके बारे में लड़के कहते हैं कि ये तो हमारी पहुंच से बाहर है। अब जब ये लड़की विकी से मुतासिर हो गई तो अगले दिन जब विकी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, दरगाह आकर उसकी तारीफ करती है। आहिस्ता आहिस्ता दरगाह को विकी पसंद आने लगता है, लेकिन विकी के लिए दरगाह सिर्फ एक दोस्त होती है। दरगाह के रवैये को देखकर विकी के दोस्त उसे छेड़ने लगते हैं, मगर विकी साफ कह देता है कि दरगाह उसके टाइप की नहीं। इसके बाद भी दरगाह और विकी का राब्ता बरकरार रहता है। फिर एक रात जब विकी अपने दोस्तों के साथ फिल्म देख रहा होता है तो वो देखता है कि उम्मा और उसकी एक दोस्त रोड पर खड़ी हैं। उम्मा का एक्सीडेंट हो गया था। गाड़ी वाला शख्स दोनों लड़कियों पर चला रहा था। ये देखकर विकी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को मारने लगता है। उम्मा उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर विकी बाज नहीं आता। विकी थोड़ा पुरतशद्दुद मिजाज का लड़का है। इसे गुस्सा आ जाए तो रोकना मुश्किल होता है। अगले दिन उम्मा को पता चलता है कि पुलिस कॉलेज में आई है। पुलिस ने विकी को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि जिस आदमी को विकी ने मारा था वो दरअसल एक पुलिस वाला था। पुलिस ने विकी को बुरी तरह मारा। उम्मा को विकी पर तरस आता है। दूसरी तरफ विकी को गुस्सा आता है क्योंकि उसने उम्मा के लिए लड़ाई की थी, लेकिन विकी का इतना लड़ना गलत था। उम्मा विकी से मिलने जाती है और जब वो उसके जख्म देखती है तो परेशान हो जाती है। वो विकी को सच बताती है कि गलती उसकी थी। उसने बगैर लाइट के स्कूटर चलाई थी, इसी वजह से हादसा हुआ, और वो अंकल दरअसल उन्हें डांट रहे थे। विकी को उन्हें नहीं मारना चाहिए था। फिर विकी कहता है कि उम्मा उसके कॉलेज की लड़की है और उसे अपने कॉलेज की सब लड़कियों की हिफाजत करनी चाहिए। उम्मा को विकी की ये बात पसंद आती है, मगर वो खामोशी से वहां से चली जाती है। इसी मुलाकात के बाद विकी को उम्मा से मोहब्बत हो जाती है। अब उम्मा ही उसकी जिंदगी है जिसके बगैर वो नहीं रह सकता। विकी उम्मा से दोस्ती कर लेता है और उम्मा को भी विकी। एक रात वकी उम्मा को फिल्म देखने के लिए बुलाता है। असल में उम्मा ही ने वकी से फिल्म देखने की बात की थी, लेकिन अब वकी उसे अपने साथ देखने को कहता है। उम्मा को वकी पर बहुत भरोसा था। दोनों रात को फिल्म देखने लगते हैं। फिल्म खत्म होने के बाद उम्मा अपने कमरे जाने लगती है, लेकिन वकी उसे रोकता है। वो कुछ वक्त और उम्मा के साथ गुजारना चाहता था। उम्मा उसे मना नहीं कर पाती क्योंकि अब उसे भी वकी पसंद आने लगा था। फिर वकी उम्मा को चूम लेता है। उम्मा चुक जाती है, लेकिन उसे रोकती नहीं। अगले दिन उम्मा आईने में सोचती है कि क्या ये सब ठीक हुआ या गलत। वो उलझन में थी। मेरी राय में अगर उसे बुरा लगता तो वो वकी को फौरन रोक देती, लेकिन चूंकि उम्मा को वकी पसंद था, इसीलिए उसने उसे नहीं रोका। फिर कॉलेज में सब उम्मा को मुबारकबाद देने लगते हैं, क्योंकि वकी ने पूरे कॉलेज में बता दिया था कि उसने उम्मा को चूम लिया है। वकी बहुत खुश था, जैसे उसे अपनी मोहब्बत मिल गई हो। उम्मा भी इस बात पर खुश थी कि सब उसे मुबारक दे रहे हैं।
پھر جب وکی نے اماں سے کہا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے تو اماں فوراً مان گئی۔ اب ان دونوں کا رشتہ شروع ہو چکا تھا۔ درگا جب یہ سب دیکھتی ہے تو حسد محسوس کرتی ہے، کیونکہ وہ وکی سے سچی محبت کرتی تھی، لیکن وکی نے درگا کے بجائے اماں کو چنا۔ اب وکی اور اماں بہت قریب ہو چکے تھے۔ اماں کا ایک دوست وینے بھی تھا جو اماں سے یک طرفہ محبت کرتا تھا، مگر کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ بتا سکے۔ اب جب اماں وکی کے ساتھ تھی، وکی اور اماں دونوں یہ بات جانتے تھے۔ اماں اس بات کو مذاق میں لیتی تھی، لیکن وکی اماں سے سوال کرنے لگتا ہے کہ کیا اسے وینے بھی پسند ہے۔ اماں انکار کر دیتی ہے، مگر وکی پھر بھی اس سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وکی بہت حساس اور قبضہ پسند بن گیا تھا۔ اسے اماں کی وینے سے دوستی بھی پسند نہیں تھی۔ اماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وینے ایک اچھا لڑکا ہے، مگر وکی نہیں مانتا، بلکہ وہ رات کو وینے کے کمرے میں جا کر اسے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ اماں سے دور رہو۔ جب اماں کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ وکی سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اماں وینے کو کہتی ہے کہ اب وہ خود وکی سے نہیں روک سکتی، اس لیے بہتر ہے وینے خود پیچھے ہٹ جائے۔ پھر اماں کے والد کا فون آتا ہے۔ وہ شکایت کرتے ہیں کہ اب اماں نے اب گھر والوں سے بات کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اماں اپنے والد کو وکی کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی اور پڑھائی کا بہانہ بناتی ہے۔ پھر وکی اماں سے معافی مانگتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ جھگڑا نہیں کرے گا۔ اماں اسے معاف کر دیتی ہے۔ درگا اب بھی وکی سے محبت کرتی تھی۔ وکی نے اگرچہ اسے انکار کیا تھا، پھر بھی وہ اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک دن درگا وکی سے پوچھتی ہے کہ اگر اماں تجھے کہے کہ مجھ سے دوستی ختم کر دو تو کیا تم کر لو گے؟ وکی خاموش رہتا ہے۔ درگا کہتی ہے کہ شاید تم اماں پر اتنا بھروسہ کرتے ہو کہ تم اس کے کہنے پر کچھ بھی کر سکتے ہو۔ پھر اماں تھیٹر جوائن کرتی ہے۔ وہ اداکاری میں کمزور تھی اور گھبراہٹ محسوس کرتی تھی، جبکہ درگا بہت پر اعتماد اداکارہ تھی۔ اماں مدد کے لیے درگا کے پاس جاتی ہے اور صاف کہتی ہے کہ وہ کانفیڈنٹ نہیں، لیکن اسے اداکاری کرنی ہے۔ درگا کو اماں کی سچائی پسند آتی ہے اور وہ اسے سکھانے لگتی ہے کہ اسٹیج پر اعتماد کیسے کیا جائے۔ دونوں کی دوستی بڑھنے لگتی ہے۔ درگا بولڈ تھی، اماں نرم اور شرمیلی۔ دونوں بالکل الگ تھیں، مگر اچھی تھیں، اسی لیے دوست بن گئیں۔ وکی کو پتہ چلتا ہے کہ اماں اور درگا کی دوستی ہو گئی ہے، تو وہ اماں کو یہ بات نہیں بتاتا کہ درگا دراصل اس سے محبت کرتی ہے۔ وکی یہ بات چھپا لیتا ہے۔ پھر پرفارمنس کا دن آتا ہے۔ اماں اسٹیج پر بہت اچھا پرفارم کرتی ہے۔ تماشائی تالیاں بجاتے ہیں اور کچھ لڑکے سیٹیاں بھی مارتے ہیں۔ وکی شروع میں خوش ہوتا ہے، لیکن جب سیٹیوں کی آواز سنتا ہے تو اسے برا لگتا ہے۔ اسے پسند نہیں کہ کوئی اور اماں کی تعریف کرے، اسی لیے وکی اماں سے کہتا ہے کہ وہ آئندہ تھیٹر میں حصہ نہ لے۔ اماں پہلے ہی وکی سے وعدے کر چکی تھی، اس لیے وہ انکار نہیں کر پاتی۔ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ کہے گی تو وکی ناراض ہو جائے گا۔ درگا اماں کو اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے لے جاتی ہے۔ اماں کے لیے ایک نیا تجربہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلی بار آزاد ماحول میں مزہ کر رہی ہوتی ہے۔ پھر مزہ ختم ہونے کے بعد درگا اماں سے ایک سنجیدہ سوال پوچھتی ہے، کیا تم وکی کے ساتھ خوش ہو؟ اماں کہتی ہے کہ وکی بہت اچھا ہے، بس تھوڑا بچپنا ہے۔ وہ اپنا کمرہ گندا رکھتا ہے، اکیلا کھانا بھی نہیں کھاتا، اور میں ہی اس کا کمرہ صاف کرتی ہوں اور کھانا کھلاتی ہوں۔ یہ سب میری محبت ہے۔ مجھے وکی کا خیال رکھنا اچھا لگتا ہے۔ درگا کے لیے محبت کا مطلب کچھ اور تھا۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ وکی اماں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ درگا اسے سمجھاتی ہے کہ وکی کو ایسی لڑکی چاہیے تھی جسے وہ قابو میں رکھ سکے، اسی لیے اس نے درگا کو چھوڑ کر اماں کو چنا۔ درگا اماں سے کہتی ہے کہ وکی تمہاری نرمی سے محبت نہیں کرتا، بلکہ تم پر اختیار چاہتا ہے۔ وہ تمہاری زندگی کو اپنی مرضی سے چلائے گا۔ مگر اماں یہ بات نہیں سمجھتی، کیونکہ اسے ویسا ہی بننا پسند ہے، ہمیشہ خیال رکھنے والی، فرما بردار۔ درگا اسے اپنی حقیقت بتاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں وکی سے محبت کرتی تھی، اور ایک بار میں نے اسے چومنے کی کوشش کی، لیکن وکی نے مجھے روک دیا۔ اگر میں تم سے پہلے میں ملی ہوتی تو کبھی درمیان میں نہ آتی۔
یہ بات سن کر اماں غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس دن اماں وکی سے ملنے والی تھی، لیکن درگاہ کے ساتھ وقت گزارنے کی وجہ سے وہ وکی کی کال نہیں اٹھا پاتی۔ وکی ناراض ہو جاتا ہے، پھر اماں اسے منانے جاتی ہے۔ وکی اسے اپنے گھر لے جاتا ہے بغیر بتائے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ اماں کو اپنی ماں سے ملوانا چاہتا ہے۔ اماں تیار نہیں تھی، لیکن اب وہ گھر آ چکی تھی۔ جب اس کی ملاقات وکی کی ماں سے ہوتی ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے۔ آنٹی بالکل خاموش تھیں، ایک لفظ نہیں بول رہی تھیں۔ اماں کو لگا کہ شاید وہ گونگی ہیں۔ تب وکی فخر سے بتاتا ہے کہ اس کی ماں بول نہیں سکتی۔ اس کی ماں بہت شریف اور تہذیب یافتہ عورت تھی۔ وہ کبھی کسی مہمان کے سامنے بولتی نہیں تھی۔ اگر کبھی بول بھی جاتی تو وکی کے والد اسے بہت مارتے تھے۔ وکی کے مطابق لڑکیاں ویسی ہونی چاہیے جو کچھ نہ بولے۔ اسے آج کی بولڈ لڑکیاں بالکل پسند نہیں تھیں۔ اماں نے جب یہ بات سنی اور آنٹی کی حالت دیکھی تو وہ شوق میں چلی گئی، کیونکہ آنٹی وکی کی چپل اٹھا کر اسے پہنا رہی تھی، بغیر کچھ کہے۔ اماں نے سمجھ لیا کہ اگر وہ وکی کے گھر جائے گی تو اسے بھی ایسے ہی رہنا پڑے گا۔ اسی لیے اماں اس رشتے سے بچنا چاہتی تھی۔ وہ وکی کا خیال رکھنا چاہتی تھی، مگر وکی اسے اپنی کٹ پتلی بنانا چاہتا تھا۔ اماں نے وکی سے بریک لینے کی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ اپنے دل کی بات صاف نہیں کہہ پائی، بس بہانہ بنا دیا کہ اس کی طبیعت خراب رہتی ہے، اس لیے اسے تھوڑا وقت چاہیے۔ وکی نے کہا کہ وہ اسے تنگ نہیں کرے گا، اماں پڑھائی پر دھیان دے سکتی ہے۔ اس کے بعد بھی ان کا رشتہ چلتا رہا۔ اماں دور رہنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی وکی کا خیال رکھنے لگی، محبت سے نہیں بلکہ ڈر سے۔ اسی ڈر کی وجہ سے اماں کی صحت خراب ہونے لگی۔ ایک دن وکی اماں سے ملنے آیا تو اس کے والد کمرے میں موجود تھے۔ انہوں نے وکی کو اماں کے کمرے میں دیکھا تو سب سمجھ گئے۔ انہوں نے غصے میں آ کر اماں کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ تم یہاں پڑھنے آئی ہو یا عشق لڑانے؟ اور وکی کو بھی مارنے لگے۔ اماں کچھ بول ہی نہیں پائی، لیکن وکی کو غصہ آ گیا۔ اس نے اماں کے والد سے بدتمیزی شروع کر دی، جیسے وہ سڑک پر کسی اجنبی سے لڑ رہا ہو۔ وکی نے سب کے سامنے سچ بول دیا کہ وہ اور اماں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کا رشتہ ہے اور وہ آگے چل کر شادی کرنے والے ہیں۔ وکی کا رویہ بہت بدمعاشی والا تھا۔ اب اماں کے والد کو وکی بالکل پسند نہیں آیا۔ اماں نے وکی کو باہر بھیجا اور اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اماں کو کالج سے نکال دیں گے۔ وہ ایچ او ڈی کے پاس گئے اور کہا کہ اماں کو گھر لے جانا ہے، مگر ایچ او ڈی نے کہا کہ اماں بالغ ہے، وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود لے سکتی ہے، کسی لڑکے سے محبت کرنا کوئی جرم نہیں۔ یہ سن کر اماں کے والد طیش میں آ گئے۔ انہوں نے ایچ او ڈی کا لیپ ٹاپ توڑ دیا اور باہر نکل آئے۔ باہر وکی اور اس کے دوست موجود تھے۔ جب اماں کے والد زبردستی اسے کالج سے لے جانے لگے تو وکی نے ان کو دھمکانا شروع کر دیا کہ وہ اماں کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ان کی توہین کرتا رہا اور اماں خاموش کھڑی رہی، صرف اس لیے کہ وہ وکی کے غصے سے ڈرتی تھی۔ آخر کار اس کے والد نے کہا، اگر تم آج ہمارے ساتھ گھر نہیں چلو گی تو پھر کبھی اس گھر میں دم نہ رکھنا۔ اماں نے اپنی ڈگری مکمل کرنے کی ضد کی اور جانے سے انکار کر دیا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ پھر ایچ او ڈی اس سے ملنے آئے۔ انہوں نے سمجھایا کہ جو بھی ہونا ہے اب تمہارے فیصلے پر منحصر ہے، تمہارا مستقبل تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اماں کو اپنے ماضی کے سب لمحے یاد آنے لگے، کیسے اس کے والد ہمیشہ اس کی زندگی کے فیصلے لیتے رہے اور اب وکی بھی وہی کر رہا ہے۔ پھر وکی اماں کو ایک کمرے میں لے گیا۔ اس نے کہا کہ وہ اگلے 2 دنوں میں شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی ماں سے بھی بات کر لی ہے، سب طے ہو چکا ہے، مگر شادی کے بعد اماں کو پڑھائی چھوڑنی پڑے گی۔ اماں نے کہا کہ وہ اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتی ہے۔ وکی نے کہا، ڈگری سے کیا فرق پڑتا ہے، تمہیں تو میرا گھر سنبھالنا ہے، اس کے لیے ڈگری نہیں چاہیے۔ میں اپنے والد کا بزنس سنبھال لوں گا اور تمہارا ہمیشہ خیال رکھوں گا۔ یہ سن کر اماں نے سچ کہہ دیا، مجھے اب اس رشتے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، میں اب اس سے نکلنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی وکی کا دماغ پھٹ گیا۔ وہ چلانے لگا، چیخنے لگا اور غصے میں آ کر اماں کو مارنے لگا۔
ओमा डर के मारे कॉलेज जाना छोड़ गई। मगर एक दिन जब वो कॉलेज गई तो वकी वहां पहले से मौजूद था। इसने सबके सामने ओमा की गर्दन पकड़ ली, इस पर चलाने लगा और सबके सामने बेइज्जत किया। कहने लगा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी तो मेरे साथ सूई क्यों? मुझे चूमते वक्त याद नहीं आया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? वकी ने उनकी प्राइवेट बातें पूरे कॉलेज के सामने बता दी और धमकी दी कि वो जहां भी काम करेगी या शादी करेगी वो सबको उनके रिश्ते के बारे में बता देगा। ये सब सुनकर सब लोग ओमा को गलत समझने लगे। जब ओमा अपने कमरे में गई तो देखा कि दरवाजे के बाहर किसी ने उसका नंबर और नाइट रेट लिख रखा था। साथ ही गंदे खाके बनाए हुए थे। ये देखकर लड़के गंदे तबसरे करने लगे। ओमा कुछ नहीं कह पाई, बस अपने कमरे में जाकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद दरगाह आई और उसने सब कुछ साफ किया। ओमा ने उसे गले लगाकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। दरगाह ने उसे समझाया कि वकी तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ तुम पर हुक्म चलाना चाहता है। फिर ओमा ने अपने वालिद को फ़ोन किया, शायद वो उसे माफ़ कर दें, मगर उन्होंने भी तानों से उसे तोड़ दिया। कहा, अगर तुम्हें यही सब करना था तो मैं तुम्हारी शादी पहले ही कर देता। उन्होंने उसे बदकिरदार तक कह दिया। अब ओमा बिल्कुल टूट चुकी थी। इसके अंदर की सारी शर्म और खौफ खत्म हो चुका था। इसी दिन कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी। ओमा स्टेज पर गई और सबके सामने कहा, हाँ, मैं वकी के साथ रिश्ते में थी। मैंने उसे हजारों बार चूमा, उसके साथ सूई, सब कुछ दोनों ने मिलकर किया। फिर सारी गालियां सिर्फ मुझे क्यों मिल रही हैं? ओमा ने कहा, मैं वकी से बेहतर इंसान से शादी करूंगी और उसे अपना माजी साफ साफ बताऊंगी। अब मुझे परवाह नहीं कि वकी क्या करेगा। फिर ओमा ने वकी को उसके किए की सजा दी। उसे गिटार से मारा, कहा, आई हेट यू, और चली गई। आखिरकार ओमा ने अपने लिए आवाज उठाई। अब कोई वकी उसे डरा नहीं सकता, कोई उसकी मासूमियत का फायदा नहीं उठा सकता। 1 साल बाद ओमा एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर बन चुकी थी। वो अपने वालिद का भी ख्याल रखती है। अब वो अपनी जिंदगी में खुश है। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है।